बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने सारे बच्चों को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पे यहाँ आने पे दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पूरे पाकिस्तान से यहाँ बच्चे आए हैं आज, और मैं ख़ास तौर पे यूनिसेफ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये दिन आज मनाने के लिए कराची को चूज़ किया। कराची का ये हमारी खुशकिस्मती है। एंड अब्दुल्ला एंड याया, आई विद द sincerest gratitude from my heart, I thank you for holding this event in Karachi. After all, after especially what Taqwa, her speech, so I am speechless after that. Such articulation, इतनी ज़बरदस्त आपने तकरीर की बेटा, और उसके बाद मैं तो अपनी सारी तकरीर ही भूल गया जो आपने हमें बताया है कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं हमें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे सूबा सिंध में हमारी मेजॉरिटी बच्चे हैं। हमारी पॉपुलेशन जो है इस वक्त we are about 55 million, 20 million plus are children, and more than 60% I believe are under 35 years of age. So we have a youth population, और इंशाल्लाह ताला जैसे आपने कहा था, सब कह रहे हैं listen to the future, फ्यूचर आपका है। और हमने अभी तक जो बात अब्दुल्ला ने भी बताई, you said that we didn't take care of the world as good as we should have, and I totally agree with that. But now your children have put some sense into us. You've told us कि आगे कैसे बढ़ना है, और जैसे एडवांसमेंट आ रही है साइंस और टेक्नोलॉजी में, वीसी हमें तो अभी घर में जब कोई चीज़ नई ख़रीद के आते हैं ना, वो हेल्प करने के लिए पूछते हैं कैसे होगा ये, तो कहते कोई 10 साल का बच्चा आपके घर में, उसे दे फ़ोन तो हम उसे समझाए। इसलिए हमें समझ नहीं आती जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है। तो मैं सारे बच्चों को मुबारकबाद भी देता हूँ इस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की। मैं यूनिसेफ का भी शुक्रगुजार हूँ। हमने पाकिस्तान में, जैसे तकवा ने हमें बताया, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हों, चाहे हमारे सोशल प्रोटेक्शन का एरिया है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक, इसलिए कि वो सबसे नौजवान लीडर हैं हमारे मुल्क के, उनके विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप हुकूमत सिंध में देखेंगे, हमने कई कोशिश की है कि हम अपने इदारों में, ख़ास तौर पे वो इदारे, हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट है, हम यूथ को ला रहे हैं, उन लोगों को ला रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, और वहीं आप बच्चों का फ्यूचर है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश यही करेंगे कि हम आपके लिए एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर सूबा छोड़ के जाएं, और फिर आगे फ्यूचर आप हैं तो आपने इंशाल्लाह ताला उसको लेके आगे चलना है। मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से सिर्फ बता दूं कि आज से 2 साल पहले हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में, एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी आई थी, सैलाब आया था। उसके अंदर तकरीबन 1/3 बल्कि 2/3 के करीब हमारा सूबा पानी के अंदर था, और उसमें
ہمارے 20 لاکھ سے اوپر لوگ بے گھر ہو گئے تھے, خاندان, لوگ نہیں, لوگ تو تقریباً 1 کروڑ سے اوپر بے گھر ہو گئے تھے. ہماری 5.5 کروڑ کی آبادی ہے, تو تقریباً 20% ہماری آبادی کا بے گھر ہو گئے تھے. اس وقت حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ گھر دوبارہ بنائیں گے اپنے لوگوں کے لیے, اور ہم نے یہ تہیہ کیا کہ نہ صرف ہم بنائیں گے بٹ انگریزی میں یہ کہتے ہیں ویل بلڈ بیک بیٹر, اور وہ ہم نے کیا. وی ڈڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وی بلڈ بیک بیٹر, وی بلڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسز. ہم نے جو ماحولیاتی تبدیلی کے حساب سے وہ گھر بنائے کہ انشاءاللہ اگلی, اس لیے کہ ماحولیاتی تبدیلی جلدی جانے والی نہیں ہے, اس کی ہم نے خود ہی کریٹ کی ہے. اس کے لیے ہم نے ایسے گھر بنائے جو کہ اللہ نہ کرے اگلی دفعہ کوئی ایسے امتحان آئے تو اس میں وہ ریزیلینٹ رہیں, اپنی جگہ پہ وہ گھر کھڑے رہیں. اور اس میں پھر میں خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ کا بہت شکر گزار ہوں, اس لیے کہ شروع ہوا تھا جب 2023 کے شروع میں جنوری میں جنیوا میں کانفرنس کی تھی اقوام متحدہ نے, پاکستان کے ساتھ کو ہوسٹ کی تھی, اور اس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے ساتھ مل کے یہ اعلان کیا تھا. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہم نے, اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اگلے ہفتہ یا 10 دن میں ایک اس پہ بڑا ایونٹ بھی کریں گے, لیکن یہ میں ادھر سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پروجیکٹ ویسے تو جو کنسیو کیا ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ کا. جب وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا, اور انشاءاللہ اگلے 1.5 سال کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, یہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو گھر مہیا کرے گا, اگین کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ. اور اس میں میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ بچے ہیں. اور اگر جو ہم نے گھر بنائے ہیں جن لوگوں کے لیے, ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ملک بنا دیں تو دنیا کے 154 کنٹریز آف دا ورلڈ ہیو اے لیسر پاپولیشن. تو اگر ہم ایک ملک کہتے ہیں اس کو جو ہم نے گھر بنائے, تو یہ اس سے چھوٹے 154 ممالک ہوتے. یہ تو ہے انشاءاللہ جب 20 لاکھ پورے ہو جائیں گے, لیکن اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں, ہم جو دنیا کا ریکرڈ ہے اس وقت تک سب سے زیادہ 8 لاکھ اور کچھ ہزار گھر تھے جو نیپال میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد بنائے گئے تھے حکومت کی طرف سے, وہ ہم کراس کر چکے ہیں. اور ہمارا یہ پروجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنٹینیو رہے گا. اور اس میں خاص طور پہ ہم نے یہی خیال رکھا ہے کہ وہ بچے جن کے گھر سے چھت چلی گئی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ, ان کو جلد سے جلد آباد کیا جائے. تو آج کے دن کے حوالے سے میں اور زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا, بیکاز آئی وانٹ ٹو کم ہیئر اینڈ انجوائے. جیسے آپ لوگ بچے آئی ہوپ انجوائے کر رہے ہیں آج کا یہ ایونٹ, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر اس کو انجوائے بھی کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر یہ تہیہ کروں گا کہ حکومت سندھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تہیہ کرتی ہے کہ ورلڈ چلڈرن ڈے پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی we'll leave no stone unturned to make sure that our children have a better future, have a better world to live to. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ جو ہمارے distinguished guests ادھر آئے ہوئے ہیں, all the distinguished guests who've joined us here today. I'm really grateful to you all, and especially the UNICEF for giving us this opportunity of hosting this event, co-hosting this event here in Karachi. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.